آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انفیکشیس ڈیزیز ہے، جو کانٹیجیس ڈیزیز ہیں، متعدی بیماری ہیں، چھوا چھوت کی بیماری ہے، جیسے پلیگ، طاعون، لیپرسی، جذام اور آج کی بیماری کووڈ-19 کورونا وائرس ڈیزیز۔ اس کے بارے میں ساری کائنات کے خالق، برہمانڈ کے رچیتا اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے حبیب پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں، ان کے کیا کمانڈز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی تیاری کرو تو پہلے تم اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ ان نٹ شیل اٹ از ایبلیوشن، شارٹ میں یہ وضو ہے۔ اور انسان مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اور اس کے پہلے ہر نماز کے پہلے ایبلیوشن یعنی وضو کرنا کمپلسری ہے، مسٹ ہے، اور ضرورت پڑی تو غسل بھی کمپلسری ہے، مسٹ ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ، پروفیٹک وے آف ایبلیوشن سننا۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیے، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیے۔ اس کے بعد آپ اپنے دانتوں کو صاف کریے، داتون کے ذریعے یا انگلیوں کے ذریعے۔ اس کے بعد منہ میں پانی لیجئے، کلی کریے 3 بار، غرارہ کریے تب جب آپ روزے سے نہیں، جب آپ روزے سے ہیں تو آپ کو غرارہ نہیں کرنا ہے، اور جب آپ روزے سے نہیں ہیں تو آپ کو غرارہ کرنا ہے۔ 3 بار کلی کر دینا ہے۔ اس کے بعد ناک کو صاف کیجئے 3 بار، اپنے پورے چہرے کو دھوئیے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ سر کا مسح کریں، کانوں کا مسح کریں، انگلیوں کا خلال کریں، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں۔ This is in nutshell good hand hygiene and good respiratory hygiene۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں چھینک آئے، کھانسی آئے، تو اپنے ناک کو، اپنے منہ کو بائیں ہاتھ سے ڈھک لو، تاکہ اس کے جو لیکوڈز ہیں وہ دوسروں تک پہنچنے نہ پائیں۔ ہو سکتا ہے تم میں بیماری ہو تو وائرس دوسروں کو سنکرمت نہ کر پائیں، روگ میں مبتلا نہ کر پائیں۔ Remember, beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is talking about this fact in 7th century, 1400 years before۔ 7ویں صدی میں پیغمبر اعظم 1400 سال پہلے فرما رہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ، آئسولیشن اور کوارنٹین کے بارے میں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 7ویں صدی 1400 سال پہلے کیسے فرما رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ بیماری جو متعدی ہے، جو چھوا چھوت کی بیماری ہے، کانٹیجیس ہے، انفیکشیس ہے، جیسے طاعون، پلیگ، لیپروسی، جذام۔
حدیث مسلم. اس کے پہلے ہم دیکھتے ہیں حدیث بخاری، ایک متفق علیہ ہے، یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. حدیث بخاری کتاب الطب باب الطاعون، الطاعون. روایت کرتے ہیں حبیب ابن ابی ثابت، انہوں نے سنا ابراہیم بن سعد سے، انہوں نے سنا اسامہ بن زید سے، انہوں نے سنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے، یعنی طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے اور تم باہر ہو تو اس علاقے میں ہرگز داخل نہ ہو، اس لیے کہ اس بیماری کا وائرس تم کو لگ جائے گا اور تم بیمار ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں اگر ایسی جگہ جہاں پلیگ طاعون پھیل چکا ہے اور پہلے سے تم وہاں پہ موجود ہو تو ہرگز وہاں سے تم باہر مت نکلو، نہیں تو اپنے ساتھ اس وائرس کو لے کے نکلو گے اور سماج میں، سوسائٹی میں باہر جو سوستھ لوگ ہیں انہیں گرست کر دو گے، سنکرمت کر دو گے، روگ میں مبتلا کر دو. حدیث مسلم کی حدیث ہے. روایت کرتے ہیں شعبہ، انہوں نے سنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ہم نے سنا کہ کوفہ میں طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے. عطا بن یسار، صحابہ اور تابعین نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کہیں طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے تو اگر تم وہاں پر پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے باہر بالکل مت نکلو، نہیں تو تم اس کے وائرس کو لے کے نکلو گے اور سوسائٹی میں، سماج میں جو ہیلدی لوگ ہیں، صحت مند ہیں، انہیں وائرس لگ جائے گا، بیماری ہو جائے گی اور سنکرمت ہو جائیں گے، روگ میں گرست ہو جائیں گے، روگ میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں اگر تم باہر ہو اور کہیں طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے تو تم ہرگز اس جگہ پہ داخل مت ہو، اس لیے کہ اس کا وائرس تمہیں لگ جائے گا، تم بیمار ہو جاؤ گے، تم سنکرمت ہو جاؤ گے، روگ میں مبتلا ہو جاؤ گے. My brothers and sisters, Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam is talking about contagious disease. چھوا چھوت کی بیماری، متعدی بیماری کے بارے میں 7ویں صدی میں 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرو، کوارنٹین کرو. آج پوری دنیا میں چائنا اس پر عمل کیا، اسپین، اٹلی، جرمنی، فرانس، UK، USA، پوری دنیا میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے. ہمارے دیش بھارت میں بھی اس پر عمل ہو رہا ہے. آئسولیشن، کوارنٹین. یاد رہے آئسولیشن، کوارنٹین کے بارے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی 1400 سال پہلے فرما رہے. آئیے ہم آپ کے سامنے اب دوسری حدیث کوٹ کرتے ہیں مسلم شریف کی، حدیث نمبر 2218. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے راوی ہیں عامر بن سعد بن وقاص. عامر بن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے، اگر تم باہر ہو تو اس جگہ داخل نہ ہو، اس لیے کہ اس کا وائرس تم کو لگ جائے گا، تم بیمار ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں اگر کسی جگہ طاعون، پلیگ کی بیماری پھیل چکی ہے، تم پہلے سے وہاں پہ موجود ہو تو ہرگز کوئی بھی چیز وہاں سے نکلنے کے لیے آپ کو مجبور نہ کرے، وہاں سے بالکل مت نکلیے، اس لیے کہ جب تم نکلو گے تو اس کا وائرس لے کر کے نکلو گے اور صحت مند لوگوں کو روگ سے سنکرمت کر دو گے، گرست کر دو گے، روگ سے مبتلا ہو جائیں گے لوگ. آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ریممبر اٹ، نوٹس اوور اٹ، غور سے سنیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سیف جگہ جانا ہے، آئسولیشن میں جانا ہے، کوارنٹین میں جانا ہے، تو آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر سیف جگہ، کوارنٹین کی جگہ نہیں ہے تو آپ وہاں سے ہرگز نہ نکلیں. اس لیے کہ جب آپ وہاں سے نکلیں گے تو اس کے وائرس کو اپنے ساتھ لے کر کے نکلیں گے اور صحت مند لوگ اس سے بیمار ہو جائیں گے، وائرس ان تک پہنچ جائے گا. یاد رہے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئسولیشن اور کوارنٹین کے بارے میں 7ویں صدی 1400 سال پہلے ڈائریکٹ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آئسولیشن میں جا رہے ہو، کوارنٹین میں جا رہے ہو تو تم جا سکتے ہو. اگر آئسولیشن نہیں ہے، لوگوں سے کٹ آف نہیں ہے، یعنی فزیکل کانٹیکٹس لوگوں سے اگر ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے مت نکلیے. اگر آئسولیشن کی جگہ ہے، کوارنٹین ہے، جہاں پہ فزیکل کانٹیکٹس نہیں ہو پائیں گے، آپ لوگوں سے کٹ آف ہو جائیں گے، تو آپ آئسولیشن میں جائیے، کوارنٹین میں جائیے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے. بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطب باب لا حامہ. اس کے راوی ہیں ابو سلمہ، اور ان سے فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یریدن ممرض علی مصحح. I repeat, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یریدن ممرض علی مصحح. ممرض سے مراد یہاں پر عربک گرامر کے مطابق کانٹیجیس ڈیزیز، انفیکشیس ڈیزیز، متعدی بیماری، چھوا چھوت کی بیماری جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جائے، یعنی اس کا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان کو پہنچ جائے، یا اس کا وائرس ایک جانور سے دوسرے جانور تک پہنچ جائے. اس حدیث کی 2 میننگز ہیں. پہلی میننگ تو یہ ہے، اطلاق عام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو، کسی شخص کو متعدی بیماری ہے، کانٹیجیس ڈیزیز ہے، انفیکشیس ڈیزیز ہے، تو صحت مند انسان کے پاس، ہیلدی انسان کے پاس ہرگز نہ آئے، نہیں تو اس کا وائرس صحت مند انسان کے قریب پہنچ جائے گا اور اس سے وہ انفیکٹ ہو جائے گا، اس سے وہ سنکرمت ہو جائے گا، روگ میں مبتلا ہو جائے گا. آگے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا دوسرا میننگ جو محدثین ایکسپرٹس ان حدیث فرماتے ہیں، اطلاق خاص ہے کہ اگر کوئی جانور، اونٹ ہو، بیل ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، اگر ان مویشیوں میں کسی کو کانٹیجیس ڈیزیز ہے، انفیکشیس ڈیزیز ہے، متعدی مرض ہے، تو ایسے جانوروں کو صحت مند جانوروں سے مت ملائیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے جانوروں کو پانی پینے کی جگہ پر مت لائیے جہاں پر پہلے سے صحت مند جانور پانی پی رہے ہیں. یعنی خلط ملط مت کریے، یعنی ایسے جانور جنہیں کانٹیجیس ڈیزیز ہے، متعدی بیماری ہے، یہ جانور صحت مند جانوروں سے نہ ملائے جائے، نہیں تو ان کا وائرس ان صحت مند جانوروں میں داخل ہو جائے گا اور انہیں گرست کر دے گا، سنکرمت کر دے گا، انہیں روگ میں مبتلا کر دے گا. What a wonderful example of isolation and quarantine for human beings as well as cattle.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں صدی میں 1400 سال پہلے آئسولیشن کوارنٹین کا کیا بہترین نمونہ پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ حدیث مسلم شریف میں بھی آئی متفق علیہ حدیث نمبر 2221 لا یریدن ممرد علی مصحح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, غور سے سنیے, کہ اگر کوئی جانور یا کوئی انسان کانٹیجیس ڈیزیز میں مبتلا ہے, کانٹیجیس ڈیزیز میں مبتلا ہے, انفیکشیس ڈیزیز میں مبتلا ہے, متعدی مرض میں مبتلا ہے, تو ایسا انسان جس سے کانٹیجیس ڈیزیز ہے وہ صحت مند انسان کے قریب نہ جائے, نہیں تو اس کا وائرس صحت مند انسان کو لگ جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور مویشی جس میں کانٹیجیس ڈیزیز ہے, متعدی بیماری ہے, تو ایسا جانور صحت مند جانور کے قریب نہ لایا جائے, نہیں تو اس کا وائرس صحت مند جانور میں داخل ہو جائے گا اور وہ بیمار ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1400 سال پہلے سوشل ڈسٹینسنگ, آئسولیشن اینڈ کوارنٹین کی کیا بے مثال پیش کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جاننے والوں کے لیے, ماننے والوں کے لیے نسخہ دے رہے ہیں کہ آنے والے دور میں اگر کووڈ-19 آئے گا تو تم سوشل ڈسٹینسنگ, آئسولیشن, کوارنٹین کا پالن کرنا. اب اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں کانٹیجیس ڈیزیز, متعدی بیماری, انفیکشس ڈیزیز, چھوٹ کی بیماری جسے لیپرسی کہتے ہیں, الجذام. حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب الطب, باب الجذام. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو جذام ہو جائے, یعنی اسے لیپرسی ہو جائے, تو اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. یعنی اگر تم ایسے شخص جسے متعدی بیماری لیپرسی ہے یعنی جذام ہے, اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو اس کا وائرس تم میں داخل ہو جائے گا اور اس بیماری میں تم مبتلا ہو جاؤ گے, سنکرمت ہو جاؤ گے. لیپرسی بھی کانٹیجیس ڈیزیز ہے, لانگ ٹچ, زیادہ دیر تک قریب رہنے سے اس کا وائرس جو ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو پہنچتا ہے اور اسے سنکرمت کر دیتا ہے, روگ میں مبتلا کر دیتا ہے. اب آئیے مسلم شریف کی حدیث دیکھتے ہیں. ایک وفد ثقیف سے جو طائف کے قریب ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا. ان لوگوں کو ایک جگہ ٹھہرایا گیا. ایک صحابی آ کر کے پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, ایک وفد آیا ہے جو اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, ان میں سے ایک انسان ایسا ہے جسے لیپرسی یعنی جذام کی بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم وہیں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری بیعت کر لی, تم وہاں سے چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں کہ ان تک میسج دے دو, ان تک بات پہنچا دو کہ ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے, تم وہاں سے چلے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ کر کے ہی بیعت کر رہے ہیں. بیعت دل کے ارادے کا نام ہے, ہاتھ کا ہاتھ پہ رکھنا بہت ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلایا نہیں, دور سے ہی بیعت کر لی ان کی, اس لیے کہ انہیں جذام یعنی لیپرسی کی بیماری تھی.
جو کانٹیجیس ہے، متعدی بیماری ہے، چھوٹ چھوٹ کی بیماری ہے. اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے کہ ان کے صحابہ اس بیماری میں مبتلا ہو. اللہ کے رسول کے صحابیوں میں کہیں بچے ہوا کرتے تھے، جوان ہوا کرتے تھے، بوڑھے بھی ہوا کرتے تھے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ اس بیماری سے سنکرمت ہو، گرست ہو، مبتلا ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے بیٹھ کر کے حکم دے دیا کہ ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی، وہاں سے چلے جاؤ. اس حدیث کو واپس ریپیٹ کیا گیا مسند امام احمد بن حنبل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے ان کی بیعت لے لی ہے، وہاں سے چلے جائیں. اس حدیث کو واپس ریپیٹ کیا گیا نسائی شریف میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ میں نے ان کی بیعت لے لی ہے، ان سے کہہ دو وہاں سے چلے جائیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا کتنا خیال کر رہے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی آئسولیشن، کوارنٹین، سوشل ڈسٹینسنگ کا ہمیں سبق دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، نردیش دے رہے ہیں کہ وقت اگر آئے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. صحابہ اکرام کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، یہ حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی، متفق علیہ. حضرت عمر پیس بی اپان ہم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، آپ اپنے لشکر کے ساتھ ملک شام، سیریا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح کمانڈر ان چیف آرمی کے ٹکڑے کے سیریا میں پہلے سے موجود ہیں، ان کی مدد کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی مدد کے لیے شرخ نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر حضرت عبیدہ بن جراح اپنے کمانڈر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، سواگت کرنے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھے. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سواگت کیا، استقبال کیا، انہیں خبر دی کہ سیریا یعنی ملک شام میں طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیل چکی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں. یہ حدیث مروی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر پیس بی اپان ہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابن عباس، جا کر کے سینئر موسٹ صحابہ جو پہلے مائیگرینٹس ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی، ان میں سے سینئر موسٹ صحابہ کو بلا لائیے. جب سینئر موسٹ صحابی آ جاتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے. There happens to be a difference of opinion. یہاں پہ دو گروپ ہو جاتے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے اے امیر المومنین، چونکہ سیریا میں ملک شام میں پلیگ کی بیماری، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ وہاں پر داخل نہ ہو، صحابہ اکرام کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. دوسرا گروپ کہتا ہے امیر المومنین، ہم کسی مقصد سے آئے ہیں، مشن سے آئے ہیں، ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جانے کے لیے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے ابن عباس کو بلایا، انہیں حکم دیا کہ جا کر کے انصار میں سے سینئر موسٹ کمپینین صحابہ کو بلا لائیے. جب سینئر موسٹ صحابہ آ جاتے ہیں، ان اصحاب کی آپ میٹنگ کرتے ہیں اور ان سے بھی مشورہ لیتے ہیں، تو ان میں بھی there happens to be a difference of opinion. دو گروپ ہو جاتے ہیں. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ امیر المومنین، سیریا میں پلیگ کی بیماری ہے، طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سیریا میں داخل نہ ہو اور صحابہ اکرام کی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے. دوسرا گروپ کہتا ہے کہ ہم کسی مشن سے آئے ہیں، مقصد سے آئے ہیں، ہمیں واپس نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کے لیے کہتے ہیں اور پھر ابن عباس کو حکم دیتے ہیں کہ آپ قریش میں سے
ان سینئر موسٹ صحابہ کو بلائیے جو فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کے مکہ سے مدینہ جب وہ آ گئے تو آپ نے ان سے بھی مشورہ لیا، ان کے سامنے وہی سوال رکھا کہ کیا کیا جائے، تو سب نے یونانیمسلی سب مل کر کے ایک آواز میں سب نے یہی کہا امیر المومنین، چونکہ سیریا میں پلیگ یعنی طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے وہاں پہ آپ داخل نہ ہو اور صحابہ کی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جانے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اپنا ججمنٹ دیتے اور کہتے ہیں کہ کل صبح ہم یہاں سے مدینہ کے لیے کوچ کریں گے، یہاں سے مدینہ کے لیے نکلیں گے۔ اس کے بعد عبیدہ بن جراح کمانڈر ان چیف آف آرمی which was posted at Syria ملک شام، آپ نے کہا، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اللہ کی تقدیر سے فرار ہو کے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عبیدہ بن جراح آپ نالیجیبل ہو، اے عبیدہ بن جراح آپ نالیجیبل ہو، آپ علم والے ہو، آپ اسلام کو جانتے ہو، ہمیں جانتے ہو، ایک کاش جملہ کوئی اور کہا ہوتا۔ اور پھر آپ جواب دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی تدبیر تقدیر بن جاتی ہے اور کبھی تدبیر فیل ہو کر کے بھی تقدیر بن جاتی ہے، اور جو تدبیر اور احتیاط پر عمل نہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے اسے پسند نہیں فرماتے۔ اسی بیچ کسی کام سے ایک صحابی جن کا نام ہے، پہلے تو میں یہ بتا دوں وہ صحابی جنتی صحابی میں سے، عبیدہ بن جراح بھی جنتی صحابی میں سے ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 ایسے جنتی صحابی جن کے بارے میں دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ حضرت عبیدہ بن جراح کا واقعہ تو آپ نے سنا، وہ بھی جنتی صحابی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی صحابی، اور تیسرے عبد الرحمن بن عوف۔ ایک گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر گئے تھے، وہ آگے انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہمارے پاس ایک علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی جگہ شہر ہو، گاؤں ہو یا ملک ہو اور بیماری ایپیڈیمک ہو یا پینڈیمک ہو، اگر طاعون پلیگ وہاں پہ پھیلا ہوا ہے تو ایسی جگہ انٹری نہیں کرنا چاہیے، ایسی جگہ داخل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب داخل ہوں گے تو اس کے وائرس صحت مند لوگوں کو لگیں گے اور بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر وہاں سے پہلے سے موجود ہیں وہاں پر تو وہاں سے باہر نہ نکلیں، اس لیے اس وائرس کو دوسروں تک پہنچا دیں گے، صحت مند لوگ گرست ہو جائیں گے، سنکرمت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پر عمل کرتے۔ میرے بھائی اور بہنوں، it is a high time، دیکھیے صحابہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہم بھی عمل کریں۔ جہاں تک اس بیماری کا معاملہ ہے، کووڈ-19 کورونا وائرس ڈیزیز کا، جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کانٹیجیس ڈیزیز، انفیکشس ڈیزیز کے بارے میں آپ نے فرمایا سوشل ڈسٹینسنگ، گڈ ہینڈ ہائیجین،
गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन, आइसोलेशन, क्वारंटीन। हमें चाहिए कि हम दूरी बनाए रखें और उसके साथ साथ पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते रहें। चूंकि कोई वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में, भविष्य में, फ्यूचर में कोई वैक्सीन आएगी। आइए हम आपको बताते हैं स्पिरिचुअल वैक्सीन, जिसका क्रिएटर कोई और नहीं, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। वो है द फाइनल टेस्टामेंट, द लास्ट टेस्टामेंट, द ग्लोरियस कुरान। उसकी सबसे पहला चैप्टर, उसका सबसे पहला चैप्टर जिसे सूरह फातिहा कहते हैं, उसकी 7 आयत करीमा 1 2 3 4 5 6 7, जिसे अलहम्दु शरीफ कहते हैं, 100 बार इसकी तिलावत करें। शुरू और आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह मौत के अलावा तमाम बीमारियों से इसमें शिफा है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब रमजान का मुकद्दस महीना बहुत करीब है। वो महीना जो रहमत का महीना, मगफिरत का महीना, जहन्नम से आजादी का महीना। नमाज तो हम वैसे भी पढ़ते हैं, अब भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा सजदे करेंगे, नवाफिल की कसरत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक तआला हम आप सबको, पूरी दुनिया वालों को, सारी इंसानियत को, सारी मानवता को इस बीमारी से दूरी अता फरमाए, इस बीमारी से हमें महफूज रखे और हम सबको शिफाए ताम्मा अता फरमाए, हम सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।